وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. قابل صد احترام مستمعات و مستمعین کرام، آج اگست کی 15 تاریخ ہے، جو ہمارے پیارے دیش بھارت کی جشن آزادی کا موقع ہے. اس مناسبت سے عظیم بھارت کی آزادی کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے. اس موضوع پر ملک کے قدیم علماء کرام اور عصر حاضر کے بڑے علماء کرام کے بڑے تفصیلی بیانات انٹرنیٹ پر موجود ہیں، جن کو آپ حضرات سن چکے ہوں گے. اس لیے اس وقت بھارت کی جنگ آزادی کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے. بس اتنی گزارش کرنی ہے کہ آپ وہ سارے بیانات سنیں اور اپنے فیملی ممبرز کو سنائیں، اور فیملی کے سرپرست اپنے طور پر اپنے گھر والوں کو اپنے ملک کی جنگ آزادی کا پس منظر اور اس میں مسلمانوں کا رول، خصوصاً علماء کرام کا کردار اور ان کی قربانیاں بتائیں. یہ ہمارا فرض ہے، یقیناً یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کی جنگ آزادی کی تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس دور میں جو لوگ برٹشرز اور انگریزوں کی چاپلوسی کیا کرتے تھے، ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے، ویسے غداروں کو آج مجاہدین آزادی، فریڈم فائٹرز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اور جو اصل مجاہدین آزادی تھے، جنہوں نے جیلوں کی ناقابل بیان تکلیفیں اٹھائیں، جنہیں پھانسیاں دی گئیں یا جن کی جیلوں ہی میں وفات ہو گئی، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایسے اصل وفاداروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. جن عام مسلم مجاہدین آزادی کے نام چرچے میں نہیں آتے، ان کو چھوڑ کر بنگال کے نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہدین آزادی کے سرخیل سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم مجاہد آزادی مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشہور زمانہ مجاہدین آزادی بھی سرکاری سطح پر ہونے والے پروگراموں میں یاد نہیں کیے جاتے، ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. دارالعلوم دیوبند بر صغیر کی وہ عظیم درسگاہ ہے، دنیا کی وہ عظیم یونیورسٹی ہے جس نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے جو کارنامہ انجام دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے اور سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے. آزادی ہند کی تاریخ دارالعلوم دیوبند کے ذکر کے بغیر ناقص اور ناتمام ہے. 1919 میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق عدم تشدد اور ہندو مسلم کے اشتراک و تعاون کے ذریعے وطن کی آزادی کے سلسلے میں جد و جہد کی راہ اختیار کی گئی اور اسی مقصد کے لیے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی. نومبر 1919 میں خلافت کانفرنس کے موقع پر
انقلابی علماء کرام نے جمعیت علماء ہند کے نام سے باضابطہ دستوری جماعت کی تشکیل کا اعلان کر دیا۔ اس تنظیم کا قیام علماء کرام کی انقلابی تحریک کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ مسلح انقلاب کی راہ ترک کر کے عدم تشدد اور اہنسا کا راستہ اختیار کیا گیا، جس طریقہ کار کی بدولت ملک کی آزادی کا حصول ممکن ہوا۔ سامعین کرام، ملک کی آزادی کے جد و جہد ہی کے لیے قائم کیے گئے اداروں اور تنظیموں اور مجاہدانہ کردار ادا کرنے والی شخصیتوں کو آج یاد کرنا اور یاد رکھنا تو دور کی بات، آزادی کی تاریخ سے ہی ان کو ہٹا دینے کی کوششیں کی جا رہی۔ کیا ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، یعنی اس بات کی فکر و کوشش کریں کہ اصل تاریخ آزادی محفوظ رہے، اصل مجاہدین آزادی کی یاد باقی رہے، اصل ہسٹری زندہ رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس موضوع پر لکھی گئی پرانی کتابیں پڑھیں یا علماء کرام سے معلومات کریں، اور 15 اگست اور یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کے موقع پر خصوصی طور پر اپنے افراد خانہ کو ملک کی تاریخ آزادی کا خلاصہ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ جنگ آزادی کی اصل تاریخ کب اور کہاں سے شروع ہوتی ہے، ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو جنگ آزادی کی سچی تاریخ اور اصل مجاہدین آزادی کی تفصیل بتاتے رہیں گے تو اس کی صحیح ہسٹری محفوظ رہے گی اور اگلی نسلوں تک پہنچتی رہے گی۔ اس سے ہماری اگلی نسلوں میں ہمت و حوصلہ بھی بڑھے گا کہ جب ہمارے بزرگوں نے ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں اور عظیم کارنامے انجام دیے ہیں تو ہمیں بھی کچھ بننا پڑے گا اور کچھ کرنا پڑے گا، اور ملک سے محبت اور عظمت بھی بڑھے گی کہ ہمارا ملک بھارت کتنا عظیم ہے کہ جس کی عظمت کی بنیاد پر، جس سے محبت کی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے اپنی جان دے کر اس کو برباد ہونے سے بچانا ضروری سمجھا۔ امید ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس گزارش کو قبول کریں گے، بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو اس کی تفصیل بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔